السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج موضوعات تو بے شمار ہیں یا کم از کم دو انتہائی اہم موضوعات ہیں. ایک عمران خان کی گزشتہ روز ہونے والی ملاقات اور دوسرا نوٹیفیکیشن. عمران خان کی ایک طویل عرصہ بعد کسی فیملی ممبر کے ساتھ ملاقات، بلکہ کسی انسان کے ساتھ ملاقات، اس کی صحت سے متعلق یہ جو خبر آئی ہے، یہ آف کورس سب سے اہم بات ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں افواہوں کا بازار گرم تھا. تبصرے ہو رہے تھے، قیافے اندازے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ خبر سب سے اہم ہے، لیکن آج میں اس کو فی الحال پینڈ کر رہا ہوں، اس پہ فوکس نہیں کر رہا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد عظمیٰ آپا کو ٹی وی پر جو گفتگو کرتے میں نے سنا ہے، اس پر میں خود کافی مشکوک ہوں. میں خان کی ذہنی صحت کے بارے میں کافی پریشان ہوں، اور خاص طور پہ جب ان کی سسٹر نے زور دے کے کہا کہ ٹارچر ہوا ہے، ضرور ہوا ہے، فزیکل نہیں لیکن مینٹل ضرور ہے، اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ مجھ پر ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے. اب یہ سلسلہ کس حد تک ہوا ہے، کس حد تک جائے گا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، اس پر گفتگو آئندہ کریں گے، تفصیل سے کریں گے. میں تھوڑا سا انتظار کروں گا اس خبر کے، اس سچویشن کے اور اپنے تجزیے کے ڈیولپ ہونے کا. چنانچہ فی الحال نوٹیفیکیشن. اب نوٹیفیکیشن ہے تو بڑا اہم موضوع، انتہائی سنجیدہ موضوع، لیکن نہ جانے کیوں مجھے مرحوم امان اللہ یاد آ رہے ہیں. امان اللہ کا ایک سگنیچر تھا خواتین و حضرات کہ جب بھی اس کی بات جس پر کوئی یقین نہ کر رہا ہو وہ ٹھیک ثابت ہو تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کیوں جی. اب یہ فکرہ میں نے اس کے سگنیچر کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے. میں نے گزارش کی تھی نوٹیفیکیشن سے متعلق کہ کیا پدی کا شوربہ، یہ بیچارے کس حد تک جائیں گے، ان کی اوقات نہیں ہے. میاں صاحب آج نہیں تو کل، زیادہ سے زیادہ پرسوں لیٹ جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میاں صاحب نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، تھوڑی سی ضد کا مظاہرہ کیا، کچھ اڑیل بننے کی کوشش کی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مشکل ہے. کیونکہ میاں صاحب کو جتنا کو میں جانتا ہوں پچھلے 30-35 سالوں میں، یہ کبھی اس ریس میں شرکت ہی نہیں کرتے جس میں ان کے فرسٹ آنے کے روشن امکانات نہ ہوں. ایک بات، پھر اس کے علاوہ اس ریس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. بعض اوقات میاں صاحب کی حماقتوں اور قدرت کی حکمتوں کے سبب میاں صاحب اس ریس میں بھی سیکنڈ آئے جس میں وہ اکیلے بھاگتے ہیں. اور فارم 47 کی جاگ جس دن سے لگی ہے، کوئی بعید نہیں کہ اب یہ ہر ریس میں اکیلے بھاگنے کے باوجود تھرڈ آیا کریں گے. اب جو صورتحال پچھلے کچھ دن سے ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی مثال 100 جوتے اور 100 پیاز والی ہے. 100 پیاز تو موصوف تون و کرہن کھا چکے ہیں، اگلا مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے جو قدرے تکلیف دہ ہوگا. بہرحال میاں صاحب کی لاتعداد دیگر باتوں کی طرح یہ بھی ایک راز ہی رہے گی کہ اس پچھلی عمر میاں صاحب نے یہ پنگا آخر لیا کیوں. میرے ایک دو دوستوں نے اس کی تعویل بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بڑا دلچسپ تجزیہ تھا، میرے دل کو لگتا بھی ہے، لیکن فی الحال اسے ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ بھی مزید ڈیولپ ہوتا ہے تو آگے چل کے کسی نہ کسی دن ڈسکس ضرور کریں گے. خیر، اس پھس پھسی سی ضد بازی کے بعد میاں صاحب لیٹ بھی چکے ہیں، ہاتھ بھی انہوں نے کھڑے کر لیے ہیں، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا the damage is already done. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ولاگ میں میں نے اس سے ملتی جلتی ایک گزارش کی تھی کہ میاں صاحب آپ کے ناتواں کندھوں پر بندوق رکھ کے رجیم نے انسانوں کو پھٹڑ کیا، کھوپڑیوں میں سوراخ کیے، آئین کی دھجیاں بکھیری، تو اس لیے کہ آپ کی فارم 47 زدہ راشا زدہ حکومت سے نوٹیفیکیشن کی بھیک مانگی جائے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف نے گیلی مٹی پر کبھی پیر رکھا نہیں. یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کی کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی نہ کوئی ریشنل اس کا ضرور ہوگا. میاں صاحب نے آج تک 6 جرنیلوں کو گھر بھیج رکھا ہے. یہ بہت بڑی ٹرافیاں ہیں، یہ کسی اور کے مقدر میں، کسی اور کی قسمت میں نہیں ہے. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ میاں صاحب بیٹھے بٹھائے خام خواہ کا ایک بے وقت پنگا، اور وہ بھی اتنے بڑے والیوم کا لیں گے؟
اس پر تھوڑی سی گفتگو میں اینڈ پہ کروں گا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ انالیسس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، انالیسس بھی نیوز سٹوری کی طرح بعض اوقات ڈیولپ ہوتا ہے، تو جب ڈیولپ ہوگا تو پھر کھل کے بات کریں گے، ہو سکتا ہے اس دوران کسی اور کا انالیسس آ جائے۔ خواتین و حضرات، میں جس وقت اس ولاگ کی تیاری کر رہا تھا میری نظر پڑی اسکرین پہ آسمہ شیرازی کے ریفرنس سے کوئی ایک بات آ رہی تھی کہ اپنے شو میں موصوفہ نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تو عمران خان کی رہائی چاہتے تھے۔ اب اس بات نے اسی تجزیے کو تھوڑا سا نیا اینگل دیا، بلکہ کسی حد تک تقویت دی ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے مختصر سی، لیکن آگے چل کے اب کچھ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کا سیاسی مستقبل اب کیا ہے؟ تو بھائی یہ تو طے ہے کہ حافظ فیلڈ مارشل صاحب آپ کی گوشمالی ضرور کریں گے، کیونکہ اس فیلڈ میں صرف نواز شریف ہی کھوری نہیں ہے، حافظ صاحب سے 4 ہاتھ آگے ہیں، اور یہ کھور کیا ہوتا ہے اس پر تھوڑی سی تحقیق خود کریں کہ کھور کیا ہوتا ہے اور کھوری کس کو کہتے ہیں۔ میں البتہ سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کھور گرج کو کہتے ہیں، پنجابی میں ایک اور لفظ ہے اس کے لیے کیڑ رکھنا کسی چیز کی، اور اس حوالے سے یہ دونوں کافی نامی گرامی ہیں۔ اب کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایسی کیا بات ہے، میاں صاحب کو جوش آیا ہے، میاں صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے اور انہوں نے سینہ تان کے کہا ہے کہ بھئی یہ اتھارٹی تو ہمیشہ سیولینز کے پاس تھی، ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو حضور ایسا نہیں ہے، میاں نواز شریف کے پاس آج کی تاریخ میں کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے، کوئی طاقت ٹو فال بیک اپون ایسی نہیں ہے۔ میاں صاحب کس برتے پر یہ سب کچھ کریں گے؟ ان کی کال پر 200 بندہ باہر نہیں نکلتا۔ فارم 47 کا برازیل والوں کو بھی پتا ہے، میکسیکو کو بھی پتا ہوگا، ارجنٹینا کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس بات کا بھی انہیں اندازہ ہے کہ ان کے خلاف لاتعداد کیسز ریڈی میڈ حالت میں شیلف پر پڑے ہیں، وہ صرف اٹھا کر کاؤنٹر پہ رکھنے کی دیر ہے۔ تا حیات اندر بھی جایا جا سکتا ہے، کرکیاں بھی ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اتنی جرت کرنا یہ بہت معنی خیز ہے۔ کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی کہ میاں نواز شریف جیسا بندہ اتنی جرت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں آڈز زیادہ ہیں ایونز کم ہیں، اور پھر بھی یہ شاٹ کھیل جائے، کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ سچویشن ہوگی۔ ڈیسپریٹ سچویشن سے یاد آیا کہ یہ کولمبو فلائٹ سے بھی زیادہ ڈیسپریٹ لگ رہی ہے، پریشان کن لگ رہی ہے۔ آپ کو 12 اکتوبر سن 1999 یاد ہوگا۔ پھر ٹرمپ کے ساتھ حافظ فیلڈ مارشل کی سیٹنگ لاجواب ہے، بلکہ فقید المثال ہے۔ ایسی صورت میں میاں صاحب آپ کی دال تو نہیں گل سکتی، چنانچہ جس شخص نے یا جس گروپ نے آپ کو اس گناہ بے لذت پر اکسایا ہے، یقین کیجئے بس آپ کو خام خواہ دھکا ہی دیا ہے۔ بہرحال میاں صاحب کی طرف سے یہ جو اٹیمپٹڈ کو تھا، مطلب سیولینز بھی بعض اوقات اس طرح کی حرکت کر دیتے ہیں، اور وہ عام طور پہ ایک کو اٹیمپٹ ہی ہوتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتی، بہت کم، بہت ریئر ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس سے ملتا جلتا ایک سیولین کو کیا تھا ایک جرنیل کے خلاف۔ تو یہ جو اٹیمپٹ تھی یہ بظاہر کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے اثرات دور رس ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ مورخ میاں صاحب کو ضرور دیتا رہے گا کہ حافظ فیلڈ مارشل کو تاحال لگنے والا سب سے زبردست دھچکا یہی تھا۔ جنرل صاحب کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، اسپیشلی جب کہ دیگر سروسز کو آئینی ترمیم کے تحت ان کے انڈر کرنے کی بات پر پہلے ہی بہت لے دے ہو رہی ہو، تو اس وقت یہ واقعی ایک جھٹکا ہے، ایک دھچکا ہے، ایک ٹریمر ہے، چھوٹے لیول کا صحیح، فریکچر بظاہر کو بہت بڑا تو نہیں، لیکن ہیئر لائن ضرور ہوگا، اور آنے والا وقت یہ ثابت بھی کرے گا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ میاں صاحب خام خواہ کریز سے باہر نکل آئے، جانتے ہوئے بھی کہ حالات کس قدر مخدوش ہیں؟ عین ممکن ہے کہ میاں صاحب کو کسی انتہائی پراسرار چیز کی بو آ گئی ہو۔ انہوں نے حالات کو جس طرح سے اسیس کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم سب کی انفارمیشن بہت محدود ہو، اور میاں صاحب چونکہ خود ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، وہ کچھ بھانپ گئے ہوں
کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ریزن ہو نہیں سکتی۔ اور خواتین و حضرات، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن، یہ خبر ابھی ڈیولپ ہوگی، کچھ ٹائم لگے گا، اس پر بات چیت ہوگی۔ جاوید لطیف صاحب کو گفتگو کریں گے، طلال چودھری کریں گے، رانا ثناء اللہ کچھ بات چیت کریں گے، تو شاید ہم بھی کچھ اخذ کر لیں کہ ہو سکتا ہے یہی وہ بات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہ ہو۔ چنانچہ فی الحال اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے جس کو $1,000,000 کوسچن کہتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ وہ جو کچھ میاں صاحب بھانپ چکے ہیں، وہ جس پراسرار معاملے کی بو میاں صاحب کو آئی، وہ الگ ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ اب جس بات کا حوالہ میں دینے لگا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہ میاں صاحب کو ڈیفینیٹلی پتہ چل چکا ہوگا کہ حافظ صاحب کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ یہ 5 نہیں، 4 نہیں، یہ کم از کم 10 سال رہنے کا مصمم ارادہ کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ آگ لینے آئے تھے، گھر والے بن کے بیٹھ گئے، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر میاں صاحب نے تھوڑی سی ریزیلینس، تھوڑی سی ہٹ دھرمی بھی دکھانے کی کوشش کی، کیونکہ میاں صاحب نے محسوس کر لیا ہوگا کہ گزشتہ 3 سال کی زبردست ناکامیوں کا ملبہ کسی نہ کسی کے سر تو ڈالنا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے، کرتے یہ ہیں اور ملبے کے لیے پھر سر تلاش کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے بھی اس سے ملتا جلتا ملبہ عمران خان کے سر میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن رب کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ میاں نواز شریف کو حافظ فیلڈ مارشل کے مبینہ عزائم کی کافی حد تک خبر ہو چکی تھی۔ کچھ خوش خیال لوگ تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، یہ لوگ اکٹھے آئے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے۔ تو بھائی یہ جو یکایک زبردست کرپشن کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پر جب 5300 ارب کی کرپشن کا قصہ زبان زد عام ہو چکا ہے، پھر نالائکیاں، ناکامیاں، نااہلیاں، 2 خاندانوں کی غلامی کو سر بازار ڈسکس کیا جانے لگا، تو بھائی دال میں کچھ تو کالا ہے نا۔ پھر ایک اور پارٹی یکایک ایکٹیو ہو گئی ہے، یہ بھی تشویشناک بات ہے۔ کچھ لوگوں نے شیروانیاں، کچھ لوگوں نے سوٹس اور کچھ لوگوں نے سکرٹس سلوانی شروع کر دی ہیں۔ یہ ہے ٹیکنوکریٹ پارٹی۔ تو ہو سکتا ہے سلسلہ ادھر جا نکلے، یعنی ہر 2 صورتوں میں میاں صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وہی 2 باتیں میں پھر سے کروں گا، سم اپ کرتے ہوئے، کہ وہ کیا پراسرار بات ہے جس کی طرف میاں صاحب کا دھیان چلا گیا، ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی، یا انہیں کسی چیز کی بو آ گئی، یا انہوں نے خود اسیس کر لیا، بھانپ لیا۔ یہ کیا ہے یہ میں آپ کے تخیل پہ چھوڑتا ہوں، خود بھی غور کریں، پروسیس کریں، میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جوں کوئی چیز سامنے آئی اس پہ تفصیلی ولاگ کریں گے۔ اب یہ دوسری بات بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ یہاں پر میاں صاحب کو یقین ہو چلا کہ حافظ صاحب کے ارادے دور دور تک ایسے نہیں ہیں کہ وہ اگلے 10 سال تک اقتدار کی جان چھوڑ دیں۔ چنانچہ abandon the ship، یعنی پہلی فرصت میں ہی اس شپ سے، اس جہاز سے چھلانگ لگا کر علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ اب تک انہوں نے کیا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ آئندہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے کھلا اعلان لا تعلقی کرو، کیونکہ یہ سارا گند آپ کے سر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ گند محض فائنینشیل فیلیئرز نہیں ہے، یہ صرف معیشت اور معاشرت کی بربادی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ ناصر۔